پرواہ نہیں کہ الحمدللہ، اور میری کوشش یہ تھی کہ میں جو ہے اس کو مینیج کر سکوں کہ جو ہے یہ کسی طرح بھی جو ہے اس کو اٹھاؤں، اس کا ادب کروں اور اس کو جو میں طریقے کے ساتھ اس کو کہیں پہ مینیج کروں. تو وہ الحمدللہ میں نے کیا، اور پھر میں نے اس کی ایک تصویر بھی بنا کے رکھ لی، اور وہ پھر میں نے جو جس گھر کے باہر وہ رکھا ہوا تھا میں نے ان کے دروازہ بجا کے ان کو میں نے ترغیب دلائی اور ان کو بتایا کہ یار یہ حسن جو ہے یہ نام صاحب جس طرح دیکھا گیا ہے کہ پورے پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کی بےعدبی ہوتی ہے، اخبار کے تراشوں کی صورت، جس طرح نان کی دکانوں پہ اخبار کے جو پیسز جو ہے نا اس میں جو ہے نا وہ نان وغیرہ دیے جاتے ہیں کارٹونوں کی صورت. ٹھیک ہے، پچھلے دنوں بھی جو کانٹیسٹ وغیرہ ہوا وہ تو باہر ہوا، لیکن یہاں پہ بھی بہت جو ہے نا حد تک اس طرح کے کام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے اور آپ لوگ کیا کام کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جی صاحب، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا جو طبقہ علماء ہے نا وہ اس حوالے سے بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے علماء کرام دین کی ترویج کے لیے جس طرح کام کر رہے ہیں نا ان کو چاہیے کہ وہ آیات پرانی اور اس سے متعلق احادیث مبارکہ جیسے ہوتی ہیں، یہ جتنی بھی چھپائی ہوتی ہے یا کہیں پہ تقسیم ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ان کو ایک چیک اینڈ بیلنس ایک پراپر رکھنا چاہیے تاکہ ایک میکینزم بن سکے. دیکھیں نا، مفتیان کرام کے فتاویٰ جو جاری ہوتے ہیں وہ گستاخیوں کے حوالے سے ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں گستاخی ہوئی ہے یا فلاں نے گستاخی کی ہے، تو اسی طرح یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ بھی تو گستاخی کے زمرے میں آتا ہے. تو اس پہ ہمیں ایکشن لینا چاہیے، ہمارے علماء کرام کو اس پہ جو ہے وہ غور و فکر کرنی چاہیے. ابھی پچھلے دنوں جیسے آپ کے علم میں ہے کہ واقعہ ہوا کشمیر میں، ایک ہمایوں نامی بندے نے جو ہے پینا فلیکس وغیرہ پھاڑے اور شہید کیے اور اس کو زمین پہ پھینکا، جس کو وہ آج اس پہ علماء وغیرہ نے بھی ایکشن لیا اور عام عوام نے بھی اس کو جو ہے اس کی ٹھیک ٹھاک جو ہے اس کو مارا بھی. مطلب ظاہر ہے ایک جذبات ظاہر ہے ہر مسلمان کے جو ہے وہ برانگیختہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ جو عام روٹین میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ جیسے آپ نے فرمایا ابھی کہ نان وغیرہ تقسیم ہوتے ہیں جن اخبارات میں یا دوسری معاملات ہمارے گھروں میں بھی عام طور پہ جو ہے اخبارات جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، تو اس پہ ہم کب ایکشن لیں گے؟ اس ہمایوں کو تو ہم نے پکڑ لیا اور اس کو سزا بھی مل رہی ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ وہاں پہ کشمیر میں وہاں کی جو عوام ہے انہوں نے اس کا جس طریقے سے ایکشن کیا ہے، اسی طرح سے ہمیں سوچنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا کہ جس طرح اللہ اور رسول کے نام لوگوں کا زیادہ فوکس یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کا نام ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی جو ہے نا توجہ دلانی چاہیے جس طرح کہ مقدس نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح مسلمانوں کے نام ہوتے ہیں علی، احمد، ٹھیک ہے، عثمان، اس طرح جو مطلب کہ جو صحابہ سے بھی ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے وہ مقدس نام ہے تبھی تو رکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی. اور اس طرح جس طرح ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جس طرح حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں، قرآن شریف ہے، تو اب اس کی بھی ترتیب ہے، اس کا بھی ادب ہے کہ سب سے پہلے آپ فقہ کی کتاب رکھیں گے، اوپر حدیث کی کتاب رکھیں گے، پھر اوپر قرآن شریف رکھیں گے. آپ اس طرح ترتیب سے بھی نہیں رکھ سکتے. یہ ہم لوگوں میں بہت جو ہے نا وہ ہے کہ جی ہم ویسی جو ہے نا چیزیں رکھ دیتے ہیں کہ یار ساری مقدس چیزیں تو رکھ دو. اس حوالے سے بھی جو ہے نا کرنا چاہیے، تربیت دینی چاہیے کہ ہم اہل سنت کا ہمارا کیا موقف ہے، ہمارے علماء کیا فرماتے ہیں. میں اس حوالے سے عرض کروں گا، پچھلے دنوں میں اپنے محلے سے گزرا تھا تو وہاں پر حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے حضرت امام حسن جو ہے ہمارے خلیفہ پنجم بھی آتے ہیں، تو ان کا نام ایک چاولوں کے جو ہے نا چاولوں کی بوری کے اوپر لکھا رہتا تھا اور وہ نالی کے پاس رکھی ہوئی تھی، وہ جو ہے کیا نام ہے بوری جو ہے. تو میرا اتنا دل دکھا اور وہ میں نے بس میں حالانکہ میں نے بہت اس طرح کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے تھے، میں اس طرح کر رہا تھا مطلب صاف ستھرا ہو کے کہیں جا رہا تھا، لیکن میں اور اتنے صحابی بھی تھے وہ اور اہل بیت کے بھی وہ ہمارے کتنے بڑے وہ بزرگ گزرے ہیں. تو اسی طرح وہی آپ کی والی بات ہے، صحابہ کرام کے نام کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے. پھر جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اکثر یہ پیکٹس آپ دیکھتے ہیں، یہ جو سرف کا پیکٹ ہے، برائٹ وغیرہ کا پیکٹ ہے، اس میں اکثر آپ نے مجھے اس دن ایک بھائی نے توجہ دلائی، میرے بھی علم میں نہیں تھا کہ اب کراچی کو کوئی راستہ ہے اس کا نام ہے شارع فاطمہ یا اس طرح، تو وہ اس کے اوپر چسپاں تھا، وہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا نام، اور وہ نالی کے پاس سرف کا پیکٹ جو عام ہم یوز کرتے ہیں. تو یہ کب اس کا کوئی حل نکلے گا؟ اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اس کا کوئی تدارک کرنا چاہیے. ہم الحمدللہ اس حوالے سے ہر طرح سے جو ہے وہ عام عوام میں یہ موبلائز کر رہے ہیں بات، اور ہمیں آگے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن بھی لینا ہوگا. اچھا، یہ تنظیم ہے احترام مقدس اوراق، یہ بھی جو ہے نا مطلب مختلف سوشل میڈیا ہینڈلز پہ جو ہے نا کام کر رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ بتا دیں لوگوں کی ترغیب دیں. جی ماشاءاللہ، یہ عالمی تنظیم تحفظ اوراق جو ہے وہ اوراق ہے، مقدس اوراق، جو اس حوالے سے یہ ایک پورا ان کا میکینزم ہے ماشاءاللہ. اور ہمارے جناب یونس شاہ صاحب ہیں اور دیگر جو ہمارے شراز بھائی ہیں ہمارے، اور
دیگر ہمارے احباب جو ہیں وہ درد دل کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. تو اس میں بڑا سوچنا پڑے گا ہمیں اس وقت, کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پروموٹ بھی کریں جیسے آپ نے ابھی کہا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں خود بھی اپنے طور پہ بھی جو ہے نا کچھ نہ کچھ اسٹیپ لینے ہوں گے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں اس پہ آپ نہ ہی کسی کی ذات کے حوالے سے کچھ ہے, بالکل ایسی بات ہے. اس میں آپ بچوں کے نورانی قاعدہ گھر سے جب وہ جاتے ہیں, جب آپ ادھر سے تربیت کریں گے ایسی کہ جب بچہ ایک گھر سے نورانی قاعدہ لے کر نکلتا ہے, سپارہ پڑھنے کی نیت سے جاتا ہے, اس کا سپارہ مخدوش ہوتا ہے, اس کا سپارے کی کیا حالت ہوتی ہے, کبھی گھر والے اس طرف فوکس نہیں کرتے. ورنہ سلیبس کی جو بکس ہے ہماری وہ 2500 کی ایک کتاب ہے, اس کے اوپر ہم وہ ایکس رے والی جلدیں بھی کرواتے ہیں اور ہم اس سے سارے معاملات کراتے ہیں. تو اگر یہی سلسلہ ہم قرآنی مقدس اوراق کے حوالے سے بھی کر لیں کہ بچوں کو ہم جو اپنے گھروں سے بھیجتے ہیں, سب سے پہلا اسٹیپ ہمیں یہ لینا ہوگا کم از کم کہ ہم ہر گھر کا بچہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا تو اس کے گھر میں قاری صاحب تشریف لاتے ہیں یا پھر وہ بچہ مسجد میں جاتا ہے. تو سب سے پہلا اسٹیپ ہمیں یہ لینا ہوگا کہ ہم ان بچوں کی یہ تربیت اس طرح کی کریں کہ وہ مقدس جو بھی آپ کے پاس نورانی قاعدے میں بھی اللہ کا نام ہے, اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہے. اس کے بعد آپ کا اگلا اسٹیپ سپاروں پہ آتا ہے. بچے کے 15 سپارے ہوئے, 16 سپارے ہوئے, تو جب وہ پڑھنے جاتا ہے بچہ تو وہ سیپریٹ اس پہ لے کے جاتا ہے. اور دوسری ایک چیز ہے کہ جس طرح انفرادی طور پہ بھی سارے کام کرتے ہیں, جس طرح آپ نے دیکھا راستے میں جی کوئی چیز مقدس چیز پڑھی, آپ نے اٹھا لی, سب کچھ کر لیا, لیکن ایک پراپر چینل کے تھرو جو لوگ کام کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ جڑیں. ٹھیک ہے, اب یہ بھی جس طرح یہ لوگ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے جو بھی ان کا کانٹینٹ ہوتا ہے, جو بھی وہ یوٹیوب وغیرہ پہ اپلوڈ کرتے ہوں گے, آپ ان سے رابطہ کریں, ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ جڑ کے کام کریں. اس حوالے سے میں پھر دوبارہ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم اس کو سیریس لیتے نہیں ہیں نا. سب سے بڑی بات دکھ کس بات کا ہے یار کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ یار اگر کوئی گستاخی رسول جس کو ہم کنسیڈر کر دیتے ہیں کہ اس نے گستاخی کی, وہ زبان سے بولتا ہے, لیکن اگر ایک عاشق رسول یہ کام کرے, اس کے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ نیتاً ایسا ہو جائے یا قصداً یا سیون جو جس طرح بھی ہو, تو ہے تو یہ بھی گستاخی نہیں. تو اس پہ ہمارے لیے پیمانہ اور ہے اور ایک ہندو اور عیسائی کے لیے پیمانہ اور ہے. اس لیے ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں ایک عاشق رسول ہوتے ہوئے بھی یہ بہت بڑا ہمیں ایک نیٹ ورک چلا رہے ہیں جو مقدس اوراق کے حوالے سے, اس کو ہمیں سپورٹ کرنا ہوگا. جزاکم اللہ خیر. تمام دوست احباب اس ویڈیو زیادہ تر شیئر کریں اور ہمارا چینل احترام مقدس اوراق کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.